اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہودیوں کی 3-4 گستاخیاں اور ان کے جو ہے وہ سرکشیاں، کہ انہوں نے ایک تو ہفتے والے دن کی نافرمانی کی، سجدہ کرنے والی نافرمانی کی، انبیاء کو ناحق شہید کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مختلف قسم کی، اور اگلا اب ان کا 5واں جرم جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے، وبکفرہم وقولہم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے یہ کیا، وبکفرہم وقولہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کیوں کی ہے؟ ان کے اس قول کی وجہ سے انہوں نے وبکفرہم، انہوں نے کہا جی ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، علی مریم بہتانا عظیما، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جناب سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ پر جو ہے وہ بہت بڑا الزام لگا دیا، ٹھیک ہے۔ الزام یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا الزام لگا دیا۔ تو قرآن مجید کی وہ آیت موجود ہے نا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرے تو والدین میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، باپ دادا میں بڑے نیک لوگ تھے، تیری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم جب لے کے ان کو بیت المقدس کی طرف آئیں تو انہوں نے کہا مریم تیری تو ساری زندگی بیت المقدس کی خدمت کرتے کرتے گزری ہے، اور تیرا تو خاندان بہت بڑا ہے اور بہت اعلیٰ خاندان ہے، تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تم نے یہ بچہ کیسے پیدا کیا ہے؟ فاشارت الیہ، انہوں نے کہا پھر مجھ سے نہ پوچھو۔ رب نے فرمایا تم تیرا کام یہ ہے کہ مریم تو نے صرف اشارہ ہی کرنا ہے اس کی طرف۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو اپنا پنگوڑے کے اندر ہے۔ تو ابھی انہوں نے یہ بات ہی کی تو آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا واقعہ 16 پارے کے اندر آئے گا آگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہودیوں نے پچھلے جو گناہ 3-4 وہ گناہ کیے، 5واں ان کا یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، اور تیسرا کام یہ کیا، چھٹا کام یہ کیا کہ انہوں نے حضرت سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا پر الزام لگا دیا۔ جب الزام لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا کی جو طہارت ہے، جو پاکیزگی ہے، وہ قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پنگوڑے کے اندر اپنی والدہ کی طرف اشارہ کیا، وجعلنی مبارکا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے اور برکت والا بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلام تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ نے پنگوڑے کے اندر کیا تھا۔ تو آگے کیا ہوا، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی یہودیوں نے یہ کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کے رسول ہے ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ ہوا یہ کہ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی حد سے بڑھ گئی، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودیوں کو روکا، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسرائیلی نبی ہے، آپ بھی اسرائیل کے اندر ہی آئے ہیں جس طرح دیگر نبی آئے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے نبیوں کی طرح یہودیوں کو روکا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بھئی یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو جس طرح یہودیوں نے دوسرے نبیوں کی دشمنی کی ہے، انہیں شہید کیا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دشمن ہو گئے اور شہید کرنے کے لیے جو ہے وہ تل گئے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے جاسوس کچھ مقرر کیے اور انہیں کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں پتہ دیں، جب ہمیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں۔ تو جس مکان کے اندر آپ وہاں موجود تھے تو وہ منافق شخص میر جعفر صادق، ٹھیک ہے، تو وہ جو اس وقت کا میر جعفر تھا اس نے جا کے جو ہے وہ یہودیوں کو کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جب وہ لے کے آیا یہودیوں کو تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کو کہا کہ تم باہر رکو، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکان میں موجود ہے۔ اب ہوا کیا وہاں پہ، جب وہ اندر گیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔
باہر جب نکلا نا تو اس کا جسم تو ویسا ہی تھا جیسا وہ اس کا اپنا تھا، لیکن اس کا جو چہرہ تھا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کر دیا گیا. اندر گیا تو اپنی شکل کے اندر گیا تھا، جب باہر نکلا تو اس کا جو چہرہ تھا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہو چکا تھا. تو جب باہر نکلا تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے، اسی کو پکڑا اور اسی کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا. جب سولی پہ لٹکایا تو اب پریشانی کس بات کی تھی؟ جب انہوں نے اس کے جسم پر غور کیا تو انہیں شک کے اندر مبتلا ہو گیا. کہنے لگے یار کمال کی بات ہے، چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے اور جسم ہمارے بندے جیسا ہے. تو آج تک یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر آج تک یہ شک پہ اندر پڑے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، سولی لٹکا دیا گیا تھا. کچھ نے کہا نہیں لٹکایا نہیں گیا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ چہرہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تھا اور جسم عام بندے اس بندے جیسا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس بات کی یہاں پہ وضاحت فرمائی ہے. فرمایا وما قتلوہ، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہے، وما صلبوہ، نہ ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سولی لٹکایا ہے، ولکن شبہ لہم، پروردگار نے کرم یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس بندے کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے. دیکھیں نا جی، قرآن مجید کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. فرمایا تم اپنے چالے چل لو، اللہ تعالیٰ کی پھر اپنی تقدیر ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب عیسیٰ اپنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے پر جب مجبور کیا گیا نا تو ہوا کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ اپنا کٹھے ہو گئے دار الندوہ کے اندر، سارے کفار مکہ کٹھے ہوئے تو انہوں نے یہاں پہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا کرے اب اس شخص کا، جو ڈیمانڈ کرتے ساری تو پوری ہو جاتی ہے، اب کیا کر، ان کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے 3-4 مشورے کیے. انہوں نے کہا جی کیا کریں، لیسبتو کا یقتلو کا یخرجو کا، یا تو قید کر دیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا شہید کر دیتے ہیں، یا یہاں سے ہی نکال دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری چال ہے کہ تم میرے محبوب کو یہاں سے نکال دو گے، دین کا کام رک جائے گا. میں کچھ ہی سال ٹھہر جاؤ، دیکھنا تماشا، یہی مکہ ہوگا، یہی میرے محبوب کے قدموں کے اندر سارے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، کچھ تدبیر دیکھیں نا جی، ہر چیز انسان اپنی تدبیر کرتا ہے، رب کی اپنی تقدیر ہے. فارسی کی کہاوت ہے تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ. انسان اپنی پلاننگ کرتا رہتا ہے، اپنا سوچتا رہتا ہے میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا. تقدیر کند خندہ، تقدیر اس پر ہنس رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بازار کے اندر چودھری بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں پورے بازار کا صدر ہوں، اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اسی بازار کی کسی دکان کے اوپر اس کا کفن موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا، نہ ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی لٹکایا گیا، ولکن شبہ لہم، ہاں ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل ہی اس شخص کو عطا فرما دی تھی، اس کو دے کر جو اسی کو لٹکا دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ابھی تک یہودی اور عیسائی اسی اختلاف کے اندر ہے، لفی شک من، اور ابھی تک وہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے سولی لٹکایا کس کو ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا وہ دوسرا شخص ہے، کیونکہ چہرہ عیسیٰ علیہ السلام والا تھا اور جسم جو ہے وہ شخص جیسا تھا. اچھا دیکھیں نا، رب کی قدرت حکمت بڑی کمال ہے. میں نے پڑھا نہیں ہے کسی جگہ پہ، لیکن میں ایک بہت بڑے عالم سے نا ایک بات سنی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نقل کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تنقید کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کپڑے پہنتا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا آسا اٹھاتا، پوری شکل و صورت جیسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی نا ویسے بنانے کی کوشش کرتا اور لوگوں کو ہنساتا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ طنز و مزاح کرتا. تو ایک بار وہ ایک مجلس کے اندر گیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ یہ فلاں محفل میں جا کر میرا حلیہ بنا کے لوگوں کو ہنسائے گا اور میرے اوپر جو ہے وہ اس نے طنز و مزاح کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ پروردگار یہ میرے اوپر مذاق کرتا ہے، اس کی زندگی ختم کر دے، اسے مار ہی دے. ہوا یہ کہ جس محفل کے اندر وہ گیا نا، جہاں پہ کھڑے ہو کے وہ مذاق کرنا شروع کر رہا تھا، جتنے بندے بیٹھے تھے سارے کے سارے مر گئے، وہ کھڑا رہا. ٹھیک ہے، اب دعا کس کے لیے مانگی تھی؟ کہ جو مذاق اڑا رہا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ پروردگار اسے مار، لیکن وہ جس محفل میں کھڑا تھا سارے مر گئے، باقی وہ کھڑا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، جب پتہ چلا نا کہ سارے مر گئے وہ بچا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار جسے مارنا تھا وہ زندہ ہے
اور جو دیکھنے آئے تھے تماشا وہ سارے مر گئے ہیں. یہ تیری حکمت تیری قدرت ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم بات تیری ٹھیک ہے, مارنا تو اسے چاہیے تھا, لیکن کیونکہ اس نے تیری شکل و شبات کو اختیار کیا ہوا تھا, پھر مجھے حیا آ گئی ہے کہ میرے یار کا حلیہ اپنایا ہوا, اسے نہیں مارنا جو تماشا دیکھ رہے اسے مارنا ہے. تو کبھی کبھار یہ رب کی قدرت ہے. تو میں کم سے کم میرے کلیم جیسا حلیہ اپنایا ہوا ہے, اسے نہیں مارتے جو تماشا دیکھنے آئے ہیں اسے ہی مار دیتے. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, اور آج ایک نے موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنا اسے بچا لیا ہے, اور جب اپنے نبی کو بچانے کی باری آئی ہے تو نبی جیسی شکل دے کر بندے کو مروا دیا ہے. ٹھیک ہے, ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, میں ان کے پاس کوئی پختہ یقینی علم نہیں ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اصولی پر لٹکایا ہے. الا اتباع الظن, ہر بندہ اپنا تکا لگاتا پھرتا ہے. کوئی کہتا جی اصولی لٹکایا, کوئی کہتا نہیں جی وہ شخص نہیں تھا کوئی اور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پکا علم یہ ہے وما قتلوہ یقینا, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل یہودی اور عیسائی شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ یقینی بات یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں ہونے دیا ہے. بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یاد رکھیں یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں کے اندر موجود ہے. غالباً چوتھے آسمان ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں بہرحال چوتھا یا چھٹا جس بھی ہے, چوتھا میرا خیال ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہے, اور ہوگا کیا قرب قیامت جب آئے گی تو انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی تشریف لے آئیں گے. تو قرآن مجید کی آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک, اے عیسیٰ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے عیسیٰ یہ تیرے ساتھ تیرے رب کا وعدہ ہے, انی متوفیک, تیری عمر بھی پوری کروں گا, و رافعک, تجھے آسمان پر بھی اٹھاؤں گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہودی سمجھے کہ تجھے قتل کر کے جو ہے وہ ختم کر دیں گے, نہ, فرمایا یہ تیرے رب کا تیرے ساتھ وعدہ ہے, جتنی عمر آپ کی لکھ دی گئی ہے وہ عمر آپ کی پوری ہو کے رہنی ہے. اب دیکھ لے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال عمر ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے, 40 سال عمر ابھی باقی ہے. اب وہ زمین پہ آئیں گے, کمال کی بات دیکھیں یہاں پہ مجھے ابھی بھی ذہن کے اندر آ رہی ہے, جب تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے, اعلان نبوت ہوتا 40 سال کے بعد, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمر بھی پوری ہو چکی ہے. جب واپس آئیں گے عمر وہیں سے شروع ہوگی, جب تک آسمان پہ بیٹھے ہوئے وہ عمر شمار ہی نہیں ہو رہی ہے. کیسی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ عمر شمار نہیں ہو رہی ہے, وہ وہاں پہ موجود ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, یا یہ بھی ممکن ہے کہ رب نے عمر لکھی ہی اتنی زیادہ ہے کہ اپنے دور سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے وصال تک کتنی عمر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے. آقا علیہ السلام سے 579 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی عمر عطا فرمائی ہے. 579 سال وہ ہو گیا, 1400 سال یہ ہو گئے, آگے اللہ جانے کتنی دیر بھی باقی ہے. جی, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی بہتری میں کون سا شک ہو سکتا ہے, وہ امت کی تو خیر ہی خیر ہے جس کے شروع کے اندر میں موجود ہوں, جس کے آخر کے اندر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے. یعنی آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف بھی لائیں گے, 40 سال یہاں پہ وقت بھی گزاریں گے, شادی بھی کریں گے, نکاح بھی کریں گے, نکاح کرنے کے بعد اولاد بھی ہوگی, اس کے بعد روضہ رسول کے اندر جا کے ان کی قبر مبارک بنے گی, وہاں پہ انتقال بھی ہوگا. تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ امت سب سے بہترین امت ہے, اور اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے, جس کے شروع میں ہوں, درمیان میں مہدی ہے, اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, اسے پتا ہے کہ کس بندے کے ساتھ جو ہے کیا معاملہ کرنا ہے. اب اگلی بڑی خاص بات آ رہی ہے, فرمایا وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ, فرمایا کوئی اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں, الا لیؤمنن بہ قبل موتہ, جو اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب یہودی یا عیسائی جب مرنے لگتے ہیں نا, مرنے سے پہلے 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے, جس کو ہم عالم نزاع کہتے ہیں, یعنی مرنے سے پہلے یہودی ہو یا عیسائی ہو سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کو مان جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہودی یا عیسائی جب بھی کوئی مرنے لگتا ہے, مرنے سے پہلے وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت ان کے ایمان کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. ہاں, یوم القیامت یکون علیہم شہیدا. اور تیسرا ایک قول یہ بھی ہے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا دنیا کے اندر, تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام صرف
امامت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مبارکہ پر عمل کروانے کے لیے آئیں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کروائیں گے. فرمایا کہ اب اچھا یہاں پہ بڑے مزیدار کی بات آپ کو بتاؤں. امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے. امام شارانی کے متعلق ایک بہت بڑی بات ملتی ہے. آپ کو نا آپ کی والدہ نے فرمایا شارانی پڑھنے نہ جایا کر، میرے ساتھ کام کاج کرا لیا کر. کچھ عرصہ آپ والدہ کے ساتھ رہے تو آپ نے کہا کہ اماں دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرمائے. رات کو نا آپ سوئے تو آپ کی والدہ نے نا رات کو اٹھ کے آپ کے لیے دعا مانگی کہ پروردگار میرے پتر کو وہ علم عطا فرما جس کا فائدہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے. سمجھ آئی؟ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ان کی، کشف الغمہ یہ ان کی کتاب ہے، عن جمیع الامہ. اس کے شروع مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اپنا امام شارانی رضی اللہ عنہ نے نا کچھ کتابیں لکھی. کتابیں لکھنے کے بعد آپ نے اپنے خادم کو فرمایا یہ کتابیں اٹھا اور دریا میں ڈال کے آ. ٹھیک ہے، اچھا وہاں جو کچھ ہو مجھے آ کے بتانا. خادم گیا دریا کے کنارے پہ یا پل پہ جہاں پہ کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ اس نے جو دیکھا یار اتنی محنت کے ساتھ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنا علمی ذخیرہ ہے، اس کو دریا میں ڈال کے ضائع کرنے والی بات ہے. تو کتابیں سائڈ پہ رکھ کے واپس آ گیا. آپ کے پاس واپس آیا تو کہنے لگا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی ڈال آیا ہے؟ کہ جی ڈال آیا ہوں. فرمایا کیا دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا. فرمایا بندے کا پتر بن جا کے ڈال گیا. ڈال کیا؟ دوبارہ پھر آیا، پھر اس نے وہی دل کے اندر جو ہے وہ خدشہ پیدا ہوا کہ یار اتنا علمی ذخیرہ سمندر کے اندر دریا کے اندر ڈال کے ضائع کرنے والی بات ہے. پھر واپس چلا گیا. آپ نے فرمایا ہاں ڈال کے آیا ہے؟ کہا جی ڈال کے آیا ہوں. فرمایا کیا دیکھا؟ کہا جی کچھ نہیں دیکھا. میں تجھے کہہ رہا ہوں بندہ بن جا کے ڈال کے آ. ٹھیک ہے. اب تیسری بار آیا تو اس نے وہ کتابیں جو ہے وہ دریا کے اندر جب ڈالی تو وہیں کہتے جب میں نے صندوق دریا کے اندر پھینکا نا تو وہیں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس نے جو ہے وہ صندوق کو ویسے پکڑ لیا اور غائب. واپس آیا تو اس نے آ کے بتایا، اس نے کہا حضور کمال ہو گیا، میں نے صندوق جیسے اندر پھینکا ہے تو ایک ہاتھ نکلا، اس نے جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا ہے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. اس نے کہا جی یہ بتائیں تو یہ راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چھوڑ اس بات. اس نے کہا جی حضور پھر اتنا کام لیا تو پھر بتا بھی دے. آپ نے فرمایا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے حکم فرمایا شارانی میری امت کے لیے جو ہے وہ کتابیں لکھ دے. تیری کتابیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اسے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد میری امت کو تیری کتابوں سے فائدہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ امام شارانی کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جن کی کتابیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کے مقدمے کے اندر کشف الغمہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے ان پر یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے آئے. تو یہ بھی حدیث پاک ہے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک ہی حکم ہوگا، یا کلمہ پڑھ لو یا پھر تیار ہو جاؤ. یہ جو آج ایک رعایت موجود ہے نا اہل کتاب کے لیے، یہودیوں عیسائیوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے ایک سہولت موجود ہے، کلمہ پڑھ لو یا ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو یا کلمہ پڑھ لو. اگر جزیہ دے دیتے تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پڑھے بے شک اپنے مذہب پر رہے. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تب یہ ٹیکس والا جزیے والا کھاتا ختم ہو جائے گا. تب صرف دو صورتیں ہوں گی، یا جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یا کلمہ پڑھ لو. بس کوئی پیار محبت والی بات نہیں ہوگی. صرف اور صرف ایک کام ہوگا، یا کلمہ پڑھنا پڑے گا یا صرف مرنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. میں قیامت کا دن آئے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی گواہی دیں گے. اس بات کی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جائیں گے اور جا کے عرض کریں گے پروردگار یہ یہودی ہیں، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اور انہوں نے میرے قتل کی جو ہے وہ کیا کیا ہے، پلاننگ وغیرہ کی ہے. اور عیسائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یہودیوں کی تصدیق کی ہے. یہودیوں نے کہا جی ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا، یہودیوں نے کہا جی عیسائیوں نے کہا جی واقعی شہید کر دیا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ یہ کام کیا ہے. یہودیوں نے کہا ہم نے شہید کر دیا، عیسائیوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی قیامت کے دن جو ہے وہ قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.